ہو کیا گیا ہے، قنوت نازلہ کھیل نہیں ہے. پہلی بات یہ دعا سنت سے بالکل ثابت ہے، مگر اس کو پڑھنا پسند نہیں فرمایا رب کریم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ساری عمر کبھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، میکسیمم یہ ہے کہ آپ اسلام کے دشمنوں کے خلاف پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ جی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تباہ کرتے، جن سے کوئی خیر نہیں مل سکتی. اب یہ اللہ کو پتا ہے کون دشمن ہے، کسی کو نامینیٹ کر کے مت پڑھیں اگر میکسیمم آپ پڑھنا ہی چاہتے. ٹھیک ہے، اصل میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ دعا کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لعنت کرنے والا نہیں بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا جب آپ احد میں بہت زخمی ہوئے نا تو آپ کو کہنے لگے کہ صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لعنت کرنے والا نہیں بنایا گیا. پھر دعا کی ان کے لیے، اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں. تو لہٰذا ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمارے رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں سکھایا گیا دعا کرنا. دعا سے نہیں تھکنا، ہمت نہیں ہارنی، لعنت نہیں کرنی، بد دعائیں نہیں دینی. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں. ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں. ہم نہیں ہیں شکست کے قابل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. تو بات یہی ہے، دعا کا سلیقہ جنہیں ہوتا ہے نا وہ نہیں تھکتے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج میں یہ بد دعا ضرور کی، لیکن جب اللہ رب کریم نے منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کبھی اس کو استعمال نہیں فرمایا، کبھی نہیں کیا، اور اسی لیے صحابہ نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے دعائے قنوت نازلہ کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں خیر کریں. زیادہ بہتر کیا ہے؟ سارے لوگ مر جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں، یا سارے ہمارے ساتھ مل جائیں. دیکھیے تلوار کا استعمال آسان ہے نسبتاً، لیکن تلوار چلتی رہے گی تو آخر میں تلوار ہی رہ جائے گی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو روکنے کی انتہائی کوشش فرماتے تھے. ہاں جب جنگ ناگزیر ہو جاتی تھی تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور آپ نے ہمیں یہی سکھایا کہ جنگ سے جب تک ممکن ہو بچو، البتہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر استقامت دکھاؤ. یہی اصول یہاں پر بھی ہے. اور دعا کریں خیر کی تو پھر انشاءاللہ نتائج نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو فوراً مانا، اور پہلے بھی ہمیشہ دعائیں کرتے تھے. رنجیدہ دل کے ساتھ یہ بد دعا کی، اللہ نے روک دیا، پھر دعائیں کی تو وہی قبیلے مسلمان ہوئے، وہی عزلوکارہ مسلمان ہوئے، سب لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا. تو یہ زیادہ اچھی کامیابی تھی یا تباہی زیادہ اچھی کامیابی تھی؟ اصل تو یہ کامیابی تھی کہ دل فتح ہو گئے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بھی اصل میں ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں تو کہتے ہیں تم مر جا، تیرا ککھ نہ رہے، ہے نا، میں ہوئی، ہاں تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے، میں ہوئی مر جاواں. اور پھر جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا تو پھر کیا روتے ہیں، اللہ جی بچیاں دی خاطر زندگی دے دے. کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ بد دعا کسی چیز کا حل نہیں ہے. دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ دعائیں تھیں. آپ احد میں کھڑے تھے اور آپ زخمی تھے، اور آپ کو جب کہا انہوں نے کہ لعنت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں. یہ وہ دعائیں تھیں، انتہائی مصیبت میں مانگی گئی دعائیں. جب آپ طائف سے نکل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے، اور آپ سے بعد میں ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کبھی آپ سے احد پر بھی سخت، احد سے بھی سخت دن آیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں طائف کا دن احد سے بھی سخت تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں طائف سے نکلا اور باغ تک پہنچنے کا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کیسے پہنچا. جب جبرائیل نے آ کر سلام کی ہے تب مجھے ہوش آیا کہ ان کے اتنی حواس باختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، تکلیف اتنی زیادہ تھی. تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ فرشتے کو پہاڑوں کے لے کر آئے اور بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کے بچے لے آئیں گے. اور پھر اللہ سے دعا کی نہ دعا، تو پھر کیا ہوا؟ وہی ابدیہ لیل جس نے کہا تھا کہ اگر تو نبی نہیں ہے تو تو جھوٹا ہے، تو میں جھوٹے کے منہ نہیں لگنا چاہتا، اور اگر تو نبی ہے تو تیرے ساتھ بات کرنے میں خطرہ ہے، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کمنٹ تھے اس بندے کے. وہی ابدیہ لیل
طائف والوں کا وفد لے کر آیا اور ماشاءاللہ 9 ہجری میں مسلمان ہوا اور طائف مسلمان ہو گئے، پورا طائف مسلمان ہوا۔ اگر آپ بدعا کرتے اس وقت پیس دیا جاتا، طائف ختم ہو جاتا۔ یہ بڑی کامیابی تھی، یا یہ کہ اتنے 100 سال گزر گئے طائف آج تک مسلمان ہے، یہ بڑی کامیابی۔ تو پھر بڑی کامیابی دعا سے آئے گی نا، بد دعا سے تو نہیں آئے گی۔ یہی اس واقعے کے اندر 2 سبق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ہم جیسے لوگوں کو بتانا کہ فیصلہ فائنل اللہ کا ہی ہوتا ہے، کوئی اللہ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہ عرض ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے بھی درخواست ہی کرتے ہیں، قبولیت عدم قبولیت اللہ کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناتے ہوئے کہ آپ لوگ دعائیں مانگے، بد دعائیں نہیں کریں، خیر خواہی کریں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ماں جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ بھی اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا جا رہا، آپ تو پہلے ہی کہتے تھے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا کہ کون کون سے فتنے اٹھنے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا تھا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ ایک فتنہ ہی اٹھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلط کیا جائے گا، اور انہیں جو ہے وہ ہر چیز کا مالک اور حاضر و ناظر جانا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے مسلسل آیتیں اتاری۔ لہٰذا اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میری ملکیت ہے، کوئی میرے فیصلے میں شریک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی میرا قریبی کیوں نہ ہو۔ نبی سے قریبی کوئی نہیں ہوتا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ قریبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اللہ کے بعد افضل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اللہ بتا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے فیصلوں میں اختیار نہیں ہے، تو پھر ہر ولی کو، ہر بزرگ کو کہاں سے ہو گیا؟ یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا اختیار قطعی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے اندھا دھند عذاب دے دے اور جسے چاہے اندھا دھند بخش دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں کسی کو بخش دوں باوجود ظالم ہونے کے، تو کوئی مجھ سے کویسچن نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت نہیں۔ اور اگر میں کسی کو نیکوکار کو سزا دے دوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ ہونا نہیں ہے ایسا، فیصلے انصاف پر ہونے، لیکن اللہ اپنے اختیار کی لمٹ بیان کر رہے ہیں۔ میری مرضی میں جسے چاہے سزا دوں، جسے چاہے معاف کروں، کوئی اس پہ کویسچن نہیں کر سکتا، میرا اختیار قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختیار بتانے کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اس سے لوگ جو مطلب نکال لیتے ہیں نا کہ اللہ جنوں چاہے معاف کر دے، جنوں چاہے سزا دے دے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ جی اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ صرف اختیار بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی، کیونکہ بات سزا کی چل رہی تھی نا کہ کچھ لوگ تو ظلم کیا اور بہت بڑا ظلم کیا، اس ظلم میں ہر بندہ چاہے گا کہ سزا ملے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے دلوں میں نہیں آتا کہ فلاں جو بندہ ہے وہ اتنا ظالم ہے، اس نے اتنے جرائم کیے ہیں، اور اب وہ فلاں سیٹ ہولڈ کیے بیٹھا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ الطاف حسین کو لے لیں، کراچی میں کتنا ظلم ہوا، سندھ میں کتنا انہوں نے جو ہے قتل و غارت گری کی، جتنا بلڈ شیڈ اس بندے نے کیا ہے پاکستان میں اس نسل میں شاید کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے ہی ہے، تو دل میں آتا ہے نا کہ اس کو سزا کیوں نہیں ملی تھی، کیوں زندہ بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ رب کریم بتا رہے ہیں بے شک وہ لوگ ظالم ہیں، لیکن ظالموں کو کب سزا دینی ہے، کیسے دینی ہے، میری مرضی۔ میں چاہوں تو کسی ظالم کو معاف کر دوں، چاہوں تو بے گناہ کو سزا دوں، میرے معاملے میں دخل کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہونا نہیں ہے، یہ اللہ صرف اپنا اختیار بیان کر رہے ہیں۔ میرے اختیار کی حدود بے انتہا ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اصول بیان نہیں ہو رہا، یہ اختیار بیان ہو رہا ہے۔ اصول تو وہی ہے جو اللہ نے دے دیا کہ اعمال ناموں پر فیصلے ہوں گے، گواہوں پر فیصلے ہوں گے، وہ اصول ہے۔ یہ اختیار کی حد بیان ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی اصل میں ہمارے ایک غلط عقیدے کو کاٹا گیا ہے۔ کون سا غلط عقیدہ ہے؟ اللہ معاف کر دے گا اور لوگ بخشوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جی ہمارے پیر صاحب بخشوا لیں گے، وہ جی ہمارے پیر صاحب قبر میں آ کر فرشتوں کو حساب لینے سے روک دیں گے۔
باقاعدہ یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ ملی پچھلے سال رمضان میں جب دورہ قرآن کیا تو دورہ قرآن کے لیے دعوت دی ہم نے مختلف گھروں میں. تو ایک خاتون نے معذرت کی تو پوچھا، جو خاتون گئی ہوئی تھی کہنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نہیں آنا چاہتی؟ تو کہنے لگی کہ ہم بیعت ہوئے ہیں فلاں سلسلے میں، اب میں نام نہیں لوں گی، تو فلاں سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے اور کسی کی بات نہیں سنو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں قبر میں آ کر منکر نکیر کے حساب سے تمہیں بچا لوں گا. ہنسی آتی ہے مجھے، پتہ ہے کیوں ہنسی آتی ہے؟ لوگوں کا مینٹل لیول کیا ہے. آپ ایک ٹیچر سے تو بچا نہیں سکتے کلاس میں بچے کو، یعنی کہ اگر آپ کا بچہ کلاس میں کوئی شرارت کرتا ہے، ٹیچر 2 تھپڑ مارتا ہے تو کوئی آ کے روک سکتا ہے؟ بعد میں چاہے جا کے آپ لڑ لیں، اس وقت تو نہیں روک سکتے نا. اتنے تو آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور قبر میں جا کر آپ منکر نکیر کو روک لیں گے؟ مذاق ہے. لیکن لوگوں نے یہ عقائد بنائے ہوئے. اسی طرح عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی غوث اعظم پل صراط پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہ جی میں نے تو تب تک جنت میں نہیں جانا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے. جھوٹ ہے. عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اور کوئی پل صراط پہ نہیں بیٹھے گا بھائی، ہر کوئی چاہے گا میں جلد از جلد گزر جاؤں. ایسے ہیبت ناک پل پہ کسی نے نہیں بیٹھنا. اللہ کہتے ہیں لوگ کہیں گے میرا بیٹا بھی جہنم میں چلا جائے، میری بیوی بھی چلی جائے، میرے دوست بھی چلے جائیں، دنیا کا ہر بندہ چلا جائے، میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل صراط کراس کر کے جنت میں جا کر پھر جبرائیل سے پوچھیں گے جبرائیل کون کون جنت میں آیا، کون کون جہنم میں ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں، سب بیکار باتیں. جی بالکل، 2 طرفہ دکھ بنائے ہوئے نا، 2 تصویریں بنائی ہوئی ہیں. ایک طرف نفسا نفسی اور دوسری طرف ہمارے پیچھے فلاں حضرت صاحب ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہوں گے تو جنت میں چلا جا، تو جنت میں چلا جا. کوئی نہیں ایسا ہونا، کوئی نہیں ایسا ہونا. اس وقت کسی نے کسی کی بات نہیں کرنی، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو اللہ سے اجازت مانگے گا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی اجازت مانگیں گے. تو پھر اجازت ملنی ہے یا نہیں یہ تو وہ قدیم رب ہی جانتا ہے. تو یہ اس عقیدے کی کاٹ ہے، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے اللہ بخش دے، جسے چاہے سزا دے، کہ کوئی بیچ میں آ کر ٹانگ نہیں اڑا سکتا، کوئی اڑ کر نہیں بیٹھ سکتا. شفاعت ضرور ہے مگر شفاعت ایک تو ہوگی بعد میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ درخواست کا نام ہے، چاہے اللہ قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، وہ اللہ کی مرضی. واللہ غفور الرحیم، البتہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں میں اکثر انہیں معاف کر دینا پسند کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی کیا کرو، معاف کرنا پسند کرو. چھوٹی بات تو نہیں تھی جس کی معافی کے لیے کہا جا رہا تھا، ہے نا. اور تو کارا والوں نے جو کیا تھا وہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں تھا. اور جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر انہیں کسی نے کبھی پلٹ کر ملامت بھی نہیں کی کہ تم وہی دغا باز ہو نا، کبھی پلٹ کر نہیں کہا. تو اللہ نے یہی چیز ٹیچ کی کہ اگر بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو پھر دل بہت بڑا کرنا پڑے گا، سب کو معاف کرنا پڑے گا. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو کیا کہا؟ میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا. میں سب کو معاف کیا. 14 افراد کا نام اناؤنس ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان میں سے بھی پھر صرف 3 قتل ہوئے، باقی 11 معاف کر دیے گئے. بات کیا ہے؟ بڑے مقاصد کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے. چھوٹے دل والے لوگ بڑے بڑے مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتے. اللہ یہاں ہمیں وسعت قلبی کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر دین کے لیے کام کرنا ہے، حالت کفر میں کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، تم اس کے اس نقصان کو جتاؤ گے بھی نہیں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اسی کی مثال ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو کفر کی حالت میں کیا نا. اب جب مسلمان ہو گئے تو کیا آپ نے قصاص لیا؟ کچھ بھی نہیں کہا. ہند کا واقعہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے کے لیے صفا کی پہاڑی پر بیٹھے اور عورتیں آنا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لینی شروع کی. تو آپ نے کہا کہ وعدہ کرو کہ تم لوگ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی. تو ہند ایک طرف کھڑی تھی، کہنے لگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو قتل نہیں کیا، تو نے انہیں جنگوں میں مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کہی کہ وعدہ کرو کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گی. تو وہ کہنے لگی کہ ہم تو عزت دار عورتیں، اب تم لوگ ہمیں لونڈیاں بناؤ گے اور ہمارے ساتھ زیادتیاں کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ کرو کہ تم لوگ چوری نہیں کرو گی.
تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ ہم عزت دار عورتیں، ہم چوری نہیں کرتی، تم نے ہمارے املاک پر قبضہ کر لیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے اس بات کے بعد نا، بار بار انٹرفیئر کر رہی تھی نا، آپ کو برا لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، پھر آپ نے پلٹ کر کہا ہند میں نے تمہیں معاف کر دیا. ہند بہت روئی اس بات پر، کیونکہ ہند کو اصل میں گمان یہی تھا کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، حضرت حمزہ کے قصاص میں مار دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے، ذرا 4 سنا کے مروں. کیونکہ عرب تھے نا، شجاع لوگ تھے، مزاج یہی تھا. تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ہند بہت روئی، اور پھر پلٹ کر جب یہ رو چکی تو کہنے لگی کہ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس سے پہلے محمد کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اب ذہن فوراً بدلا. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے، ابھی کچھ دیر سے پہلے آپ سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں تھا زمین پر میرے لیے، اور اب سے بعد آپ سے زیادہ قابل محبت کوئی نہیں ہے میرے لیے. اور ایمان لے آئے. یہ معافی کا کمال ہے. مارا بھی جا سکتا تھا ہند کو، اگر ہند کو مار دیا جاتا تو غلط نہ ہوتا، حضرت حمزہ کے قتل میں مارا جاتا، قصاص میں غلط نہ ہوتا. لیکن مار کر کیا حاصل ہوتا؟ ہند مسلمان ہو گئی تو جو ان کے اسلام نے لوگوں کو اثر دیا، کیونکہ ہند سے زیادہ عورتوں میں اسلام کا دشمن کوئی نہیں تھا، لیکن ہند مسلمان ہو گئی. چھوٹی بات ہے، کس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا؟ آپ کے معاف کر دینے نے، وسعت قلبی نے. آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا پلٹ کر، اتنا بھی نہیں کہا کہ منہ بند کر کے کھڑی ہو جاؤ. ڈانٹ بھی سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طنز نہیں کیا، ایک بات نہیں کی، بغیر طنز کے، بغیر جتانے کے کہا ہند میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ وسعت قلبی چاہیے بڑے کام کے لیے. اگر بڑے کام کے لیے وسعت نہیں ہے تو بڑا کام نہیں ہو سکتا. بڑے کام بڑی بڑی عمارتوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بڑے کام بڑے بڑے محلوں اور بڑے بڑے درباروں کے ساتھ نہیں ہوتے. بڑے کام ہوتے ہیں بڑے دل کے ساتھ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اتنا بڑا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے کمرے اتنے چھوٹے تھے کہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو ٹانگیں پھیلا لیتی تھی میں، تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھ سے ان کی ٹانگیں سمیٹ دیتے تھے. اتنی جگہ تھی، اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. آپ ابھی بھی اندازہ کر سکتے ہیں، نیٹ وغیرہ پہ آپ دیکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کا کمرہ تو کتنا کیا چھوٹا سا کمرہ. ہمارے کمرے ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو چھوٹی جگہوں پر بڑے کام ہو سکتے ہیں، مگر چھوٹے دل کے ساتھ بڑے کام نہیں ہو سکتے. لہٰذا جن کو بھی اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، گھر کا بڑا بنایا ہے، خاندان کا بڑا بنایا ہے، تو دل بڑے کرنے پڑیں گے. اگر آپ کسی ٹیم کے لیڈر ہیں، دل بڑا کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو بھولنا پڑے گا. اگر آپ دوست بنانے کے شوقین ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو بھولنا پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. وسعت قلبی کے بغیر کام نہیں ہو سکتے. یہی اصل میں ان 2 آیتوں کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ بتا دی گئی کہ اختیار اللہ کا ہے، فیصلہ اسی کی طرف سے آئے گا. اور دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ بد دعا نہیں کرنی، دعا کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی. فبشروا ولا تنفروا، یہ کر کے دکھانا ہے. اور تیسری بات، دل بڑے کرو اگر بڑا کام کرنا چاہتے. گیارہ 28 اب آگے سود کا موضوع آ رہا ہے بیچ میں، پھر دوبارہ نہیں، یہ بیچ میں ایک موضوع ہے. چلیے خیر دیکھتے ہیں اس کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تأکلوا، تم کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، دگنا، مضاعفتن، کئی گنا، اضعافا مضاعفتن، دگنا چگنا کر کے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے. اے ایمان والو، تم سود کو دگنا چگنا کر کے یا بڑھا بڑھا کر مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ. اب یہ ایک دوسرا موضوع بیچ میں آیا بظاہر، ٹھیک ہے. اصل میں اس موضوع کا بہت بڑا تعلق ہے احد کے قصے کے ساتھ.
احد میں مسلمانوں کو جس چیز نے وقتی طور پر ہلایا، کمزور کیا، وہ مال تھا نا. صحابہ نے جب دیکھا کہ مال غنیمت اٹھایا جا رہا ہے، جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں مسلمان بہت غالب تھے. صحابہ کہتے ہیں جیسی فتح اللہ نے اپنے نبی کو احد کی جنگ میں دی ویسی کبھی نہیں دی، کہ بڑی عظیم الشان فتح تھی. پہلے حلے میں کفار کو گھسیٹ کر وہ پیچھے لے گئے، اتنے پیچھے لے گئے کہ میدان جنگ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر خیمہ گاہیں لگائی جاتی ہیں. ان کی خیمہ گاہوں کو پہنچ کر خیمہ گاہوں کو بھی کراس کر کے صحابہ پیچھے نکل گئے. کفار بھاگ رہے تھے، صحابہ تعقب کر رہے تھے. تو کچھ صحابہ نوجوان وہ جو خیمہ گاہوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے قیمتی مال دیکھا تو فطرت انسانی وہ رک گئے. ابھی مال غنیمت کے احکامات آئے نہیں ہوئے تھے، جو چیز اٹھا لیتا تھا اسی کو دے دی جاتی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سامان سمیٹ لیں، جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن تو بھاگ گیا، وہ مال میں محو ہو گئے. اب جو صحابہ تعینات کیے گئے تھے پہاڑ پر درے کی حفاظت کے لیے، انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ مال غنیمت اٹھایا جا رہا ہے. اب مسلمان اس وقت تک سخت مالی تنگی میں تھے، اور مالی تنگی کا ایک بڑا سبب کیا تھا؟ سود کا نظام، جسے ابھی ختم نہیں کیا گیا تھا. اس کے خاتمے کا حکم جو آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اصل میں حج کے موقع پر اناؤنس ہوا تھا. یعنی کہ آیات تو اتر آئی تھیں آخری سال میں، تو ان کی پوری قوم کی اناؤنسمنٹ حج کے موقع پر ہوئی تھی، آخری سال میں وہ احکامات آئے تھے. تو اللہ رب کریم نے اس نظام کو ٹوٹلی ختم تب کیا. یہاں اللہ رب کریم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ مالی تنگی بہت زیادہ تھی. تو مالی تنگی ہی پھر مال کی محبت کا ایک شدید سبب بھی بنتی ہے نا. یا مال میں بہت زیادہ اضافہ مال کی محبت کا سبب بنتا ہے، جس کے پاس بہت پیسوں سے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے، تقاضے دولت. یا پھر جو بہت محروم ہو نا، پھر اس کے دل میں مال کی ایک تڑپ آ جاتی ہے. درمیانی لوگ بچے ہوئے ہیں، بالکل نہ وہ مال سے بہت عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ محرومی کے سبب سے مال کے لیے ترستے ہیں. تو صحابہ کی آزمائش جو تھی وہ بہت سخت تھی. اب وہ مال کے لیے اترے تو بس پھر آپ کو پتہ پھنس گئے، وہ واقعہ آگے تفصیلاً آئے گا. تو چونکہ اس مالی کمی کا ایک بڑا سبب سود تھا، تو اس وجہ سے سود کا ایک ابتدائی حکم یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھایا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کو بھی شاید تفلحون، تم فلاح پاؤ. تم اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، شاید کہ تم اس طرح فلاح پاؤ. یہ مکمل حرمت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ابتدائی حکم تھا. تو سود کا نظام چلتا رہا مگر قدرے ماند پڑ گیا. اس کی حقیقی ممانعت پھر آپ دیکھیں وہ بعد میں آئی تھی. اے ایمان والو، جو تم لوگ ایمان لے آئے ہو سارے کے سارے، سود مت کھایا کرو بڑھا چڑھا کر، کیونکہ سود میں فلاح نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو مطلب کہ اگرچہ یہ تمہارے لیے واضح قانون نہیں بنایا گیا مگر ابھی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لہٰذا سود ابھی چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کیا ہے؟ کامیابی. تو جس فلاح کو تم سود میں تلاش کرتے ہو تمہیں سود میں نہیں ملے گی، سود کو چھوڑ کر ملے گی. تو آج ہم بھی جو مالی مسائل کا شکار ہے نا، اس کا ایک بڑا سبب سود ہے، کیونکہ ہمارا پورا نظام ہی سود پر منحصر ہے. اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہمیشہ سے سود پر چلتی رہی ہو، مگر ایسا ہے نہیں. ہم انشاءاللہ آل عمران میں آگے بڑھ لیں تو پھر ہم سود کے احکامات پر بات تفصیلاً بھی کریں گے. واتقوا، اور بچو، النار، آگ سے، التی، وہ آگ جو اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. آگ سے بچو، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا، آگ سے بچنا یہاں کس معنی میں کہا گیا؟ کس کام کو چھوڑنے سے؟ سود کو چھوڑنے سے. یعنی جو سود چھوڑ دے گا وہ آگ سے بچ جائے گا، اور جو سود کو اپنا لے گا وہ جہنمی. اور یہاں کفر بھی کس کو کہا گیا؟ سود کے حکم کو ماننا اور نہ ماننا. کہ جو سود نہیں چھوڑتا، اگرچہ وہ مسلمان ہے مگر وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، لہذا کافر ہے، کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. لہٰذا یہ ڈیفینڈ کرنا نا مختلف طریقوں سے کہ خیر ہے جی، سود حکومت سے لینا جائز ہے، او خیر ہے غریب سے نہ لو، حکومت سے لے لو، خیر ہے، پوری دنیا کا نظام ہی سود پر چل رہا ہے، یہ کوئی جواز نہیں. پوری دنیا کا نظام کیا صدا سے سود پر چل رہا ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں کتنے عرصے سے سود آیا، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ سود آنے کے بعد کتنی ترقی ہوئی. کیا پہلے انسان آسان زندگی جی رہے تھے یا سود کے آنے کے بعد جی رہے ہیں؟ بہت سارے سوال ہیں، انشاءاللہ انہیں تفصیل سے دیکھیں گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ،
وَرَسُولَ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کا رحم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوا پھر؟ اطاعت۔ کیونکہ بات کیا ہے، آج ہم سب کہتے ہیں جی ہم پر اللہ رب کریم کی رحمت نہیں اتر رہی، ہم سختیوں کا شکار ہیں، ہم پر غضب ہو رہا ہے، ہم پر مظالم ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ سبب کیا ہے؟ ہم نے اطاعت چھوڑ دی۔ کیونکہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور پھر چاہے تم ننگے ہو کر ناچتے پھرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اللہ تو بار بار کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر نیکوکار ہوئے، تو بشارتیں تو انہی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے خود جو ہے الگ کر دیا کہ ایمان لے آئے، اب عمل کچھ بھی ہو ہم تو بہت بڑے جو ہے مجاہد ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تو بار بار کہتے ہیں، اللہ نے یہود کو بھی یہی بات کہی، کیا بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو، میں نے تمہیں دنیا میں منتخب کیا، یہ بات یاد کرو اور اس کا بدلہ اس طرح دو کہ میرا وعدہ پورا کرو، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو تاکہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ تو ہمارے لیے بھی وہی اصول ہے، یہ نہیں کہ یہود کو کہا گیا وعدہ پورا کرو گے تب وعدہ پورا کیے جاؤ گے، اور ہمیں کہا گیا تم چاہے دنیا میں لوٹ مچا دو تم تو ہیرو ہی رہو گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہم اپنا عہد پورا کریں گے تبھی اللہ کی طرف سے وعدے کی وفا کی جائے گی۔ اور ہمارا عہد کیا ہے؟ جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں تو کیا عہد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لہٰذا ہمارے پاس کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اور اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ نبی کی بات مانو، لہٰذا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جب ہم یہ عہد پورا کریں گے، ان شہادتین کا جو فرض ہم پر آتا ہے وہ پورا کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا دیر ہے؟ اللہ تو چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو، اللہ تو ہر حال میں ہمیں ہیلپ کریں گے، کیونکہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، لیکن کرنا ہم نے ہے۔ تو جب ہم اللہ کا یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ ہماری مدد کریں گے، ہر طریقے سے کریں گے، لیکن ہم کھڑے تو ہوں۔ تو اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے تم اسے اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی کے ذریعے نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کے بغیر دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، ہم خوشحال افراد ہوں، ہمارا ملک خوشحال ہو، تو اللہ کی اطاعت پر چل کر ہی ملے گا۔ اور اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ سود سے پاک نظام قائم کیا جائے، اور یہ سمجھنا کہ سود سے پاک نظام نہیں چل سکتا یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ سود تو 18ویں صدی میں اس طرح دنیا پر لاگو کیا گیا ہے۔ یہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ لگام ہے جو ڈال دی گئی ہے دنیا کے منہ میں، اور اس طرح اسے سود کے راستے پر دوڑایا جا رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے دنیا سود سے پاک ہی چل رہی تھی۔ پہلے بھی سود دنیا میں وقتاً فوقتاً رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر کبھی نہیں رہا۔ جہاں یہود جاتے تھے وہاں سود کا نظام اپنا چلا لیتے تھے، اور برے صغیر میں ہندوؤں نے قائم کیا ہوا تھا، لیکن پوری دنیا میں بیک وقت سود کا نظام کبھی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا زمانہ حکومت جتنا رہا اس میں سود کا نظام بالکل ختم ہوا۔ مسلمانوں نے جو جو علاقے فتح کیے وہاں پر انہوں نے سود کے نظام کو بالکل ختم کر دیا، اور وہ جن ممالک کے ساتھ اپنی تجارت وغیرہ کرتے تھے تو غیر سودی اصولوں پر کرتے تھے، اگرچہ ان کا سسٹم سود والا بھی ہوتا تھا تب بھی۔ اور دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا، اور مسلمان لیڈنگ پاور تھے دنیا کی۔ جیسے آج آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو مسلمان اسی طرح دنیا کی لیڈنگ پاور تھے، تو دنیا میں انہوں نے غیر سودی نظام ہی برقرار رکھا جب تک مسلمان حکومتوں میں برقرار رہے۔ پھر مسلمانوں کے 1200 سال کے بعد زوال جب صحیح معنوں میں ہوا، حکومتیں نکل گئی، مسلمان بحیثیت لیڈنگ پارٹی ختم ہو گئے، تو پھر جب یورپ کے ہاتھ میں آیا تو فوری طور پر سود کا نظام نہیں آ گیا،
18ویں صدی میں جا کر اس کے لیے کوششیں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر بینکنگ سسٹم بنایا گیا، اور پھر ایک ورلڈ بینک بنایا گیا، اور سارا یہ پوری ایک تنظیم تھی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر 19ویں صدی میں صحیح معنوں میں انٹرنیشنل لیول پر سودی نظام قائم ہوا، اور آج ہمیں ایسا لگتا ہے چند نسلوں میں ہی کہ گویا دنیا سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ ہم لوگ اپنے ممالک کو تو سود سے پاک کر سکتے ہیں نا، لیکن اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی جو ہے نا چیلنج لینے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی کوئی نیت اور ارادہ ہے، یعنی کہ لوگ اس چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نہ وہ سود کے احکامات کی شدت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کی تباہی کو سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، پڑھیں گے تو سمجھیں گے، چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اسی لیے سود کے نقصان کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں اس سسٹم سے نکلنا ہے، انڈیویجول تو نکلنا ہے ہی، لیکن آپ انڈیویجول 100% نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے نا۔ پے آتی ہے، آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب تو یہ بہت عام بات ہے کہ کمپنیز کو جب اپنے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں تو بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہے، یہ چیزیں منع نہیں ہے۔ بینک ایز این انسٹیٹیوشن بینک میں کوئی خرابی نہیں، بیت المال بینک ہی تھا، لیکن جو نظام ہے بینک کا، اس انسٹیٹیوشن کا، وہ سود سے پاک ہونا چاہیے۔ سود سے پاک یہ سارے کام ہوں، ٹرانزیکشنز ہوں، اکاؤنٹس ہوں، کسی چیز میں حرج نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بیت المال بینک ہی تھا، اور وہاں پر یہی سب کچھ ہوتا تھا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو یہی ساری چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں کہ بھئی سیونگ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، جو ہے فکس اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہوں، ان میں کوئی پابندی نہیں کہ لوگ اپنے پیسے جمع کرا دیتے ہیں حکومت کے پاس، بوقت ضرورت لے لیتے ہیں، کوئی خرابی نہیں، کسی چیز میں خرابی نہیں ہے۔ خرابی صرف یہ ہے کہ یہ نظام سود پر نہیں ہونا چاہیے، اصل جو پروفٹ اینڈ لاس رولز ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ ادارے باقی رہیں، اداروں کا نظام بدلے، ادارے سے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور اسلام میں بھی مالیاتی ادارے تھے۔ جو بیت المال ہے وہ مالیاتی ادارہ ہی تھا۔ بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پیسہ سارا ریزرو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بینک کہہ لیں، وہ ہمارا مالیاتی ادارہ تھا، اور اس نے صدیوں سرو کیا ہے ہمیں، اور پوری دنیا کو سرو کیا ہے، اس میں کوئی فیلئر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کریں، جیسا کہ میں عرض کر رہی ہوں کہ آپ یہی سسٹم رکھیں، سارا اکاؤنٹس ہوں، لوگ پیسے جمع کرائیں، جو آپ کے مختلف ہے شکلیں اور اسکیمیں چلنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سارے نظام میں سے سود کو نکالنا ہوگا، غیر سود